أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ پارہ نمبر 29 ہے تبارک الذی۔ یہاں پہ علم حاصل کرنے کے فائدے ہیں، وہاں علم نہ ہونے کے نقصانات بھی ہیں۔ لا علمی اپنی اور دوسروں کی گمراہی کا سبب بنتی ہے۔ مثلا اگر ایک ماں خود جاہل ہے، لا علم ہے، تو خود بھی بھٹکی ہوئی رہنی ہے اور بچوں کو بھی اس نے بہکانا ہے۔ اسی طرح وہ لیڈر جو خود صحیح طور پہ علم نہیں رکھتا، بغیر علم کے بات کرتا ہے، اس کی بات جہاں تک پہنچتی ہے ان لوگوں کی بھی گمراہی کا سبب بنتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَفْوَاهِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے محض اپنے خواہشات کے پیچھے لگ کے دوسروں کو بہکاتے ہیں۔ آپ کا رب ایسی حد سے بڑھ جانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا دو خصلتیں ایسی ہیں جو منافق میں کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی، اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ۔ اور جب انسان دین کی سمجھ حاصل نہیں کرتا اور غفلت میں زندگی بسر کرتا ہے تو پھر دل میں مہر لگ جاتی ہے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ابن باز کہتے ہیں انسان جب علم کے مجلس میں حاضر نہ ہو، نہ ہی خطبہ سنے، اسے اس کی پرواہ بھی نہ ہو کہ اہل علم کیا بتاتے ہیں، تو اس کی غفلت بڑھتی جائے گی، اس کا دل سخت ہوگا، یہاں تک کہ اس پہ مہر لگا دی جائے گی تو وہ غافلوں میں شمار ہوگا۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ سورۃ الملک سفارش والی صورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک قرآن مجید میں 30 آیات پر مشتمل ایک صورت ہے، اور وہ ایسی ہے کہ جس نے ایک آدمی کے حق میں سفارش کی حتیٰ کہ اسے بخش دیا جاتا ہے۔ یہ عذاب قبر کو روکنے والی صورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک دونوں صورتیں سورۃ السجدہ اور تبارک الذی بیدہ الملک نہ پڑھ لیتے۔ اس لیے ہم سب کے لیے فائدہ اسی میں ہے کہ ہم زبانی اس کو یاد کریں اور رات سونے سے پہلے پڑھنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ ایک دن اپنے ان بستروں پہ ہمیں نہیں سونا، قبر میں جا کے سونا ہے، اور قبر بڑی وحشت والی اندھیرے والی جگہ ہے جس میں روشنی ہمارے قرآن سے ہونی ہے۔ اس لیے رات کو سوتے وقت اس سورت کو لازمی پڑھا کریں۔ آیت نمبر 1 سب سے بلند و بالا ہے، سب بڑھائیاں اور سب خیر خواہی اسی کی ہے، سب خیر اسی کی ذات سے ہے، اور ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو زندگی میں جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو فوراً دعا کریں۔ کہ دعا کیا کریں؟ یعنی اللہ کو مشکل نہ سمجھے کہ یہ اللہ کے لیے مشکل ہے، اس کو صافات کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا کریں، یعنی اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، میرے لیے یہ دعا سن لے، سب آسان کر دے۔ عموماً ہم دعا کیسے کرتے ہیں؟ پوری دل جمی کے ساتھ نہیں کرتے، یقین کے ساتھ نہیں کرتے، اس ایمان کے ساتھ نہیں کرتے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو ہمارے دل کے اندر وہ قبولیت کی امید ہی جب نہیں ہوتی تو پھر امید رکھتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کو خوب دل سے پکارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، اور پہلے موت کو پیدا کیا پھر زندگی کو، یعنی عدم سے وجود میں انسان آیا، پھر موت ہونی ہے، پھر زندگی ہونی ہے، اور وہ زندگی جو کبھی ختم نہیں ہونی۔ آج کی یہ زندگی جو اس وقت دو موت کے درمیان میں ہمیں ملی ہے بڑی قیمتی ہے۔ یہ زندگی کس مقصد کے لیے ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ دیکھے تم میں سے کون کون اچھے عمل کرتا ہے، احسن عمل کرتا ہے، بہترین عمل کرتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد پورا کر رہے ہیں۔ احسن عمل وہی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ خالص ہے، سب سے زیادہ درست ہے، اور سب سے درست اور نیک عمل وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کی عمر لمبی ہو اور احسن طریقے سے عمل کرنے والے ہوں، یعنی جن کے کام اچھے ہوں اور زندگی بھی لمبی ملے جس میں خوب نیکیاں کما سکیں۔ تو جو ہم بھی کام کریں اسے اچھے طریقے سے کرنا چاہیے، خواہ وہ عبادت ہو، خواہ وہ معاملات ہوں، خواہ وہ اخلاق ہو، کوئی بھی چیز ہو، اپنے طور پہ اپنی پوری ہمیں کیپیسٹی کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ اچھے سے اچھا کرنے کی انسان کوشش کرے، اس کام کو سر سے نہ اتارے۔ حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا جو مسلمان فرض نماز کا وقت پائے اچھی طرح وضو کرے، اچھی طرح خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے اور پھر اچھی طرح رکوع کرے تو وہ نماز اس کے پچھلے تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتی ہے، بشرط اس سے کوئی کبیرہ گناہ نہ ہوا ہو، اور یہ سلسلہ ہمیشہ قائم ہے۔ تو ایسا خوش قسمت ترین شخص آخری نماز پڑھے گا تو وہ بخشا ہوا جائے گا۔
اور اس کے بعد جب دنیا میں جاتا ہے تو انشاءاللہ اللہ سے اچھے حال میں وہ ملاقات کرے گا۔ اسی طرح معاملات میں حسن اختیار ہمیں کرنا چاہیے۔ ایک آدمی آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اونٹ کا مطالبہ کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا اسے اس کے اونٹ سے بہتر عمر کو اونٹ دو۔ فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو ادا کرنے میں بہتر ہو، یعنی جب اسے دینا پڑے یا کوئی لوٹانا پڑے تو عمدہ طریقے سے، احسن طریقے سے وہ لوٹائے۔ اسی طرح اخلاق میں حسن کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک تم میں میرے نزدیک سب سے محبوب لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو انسان کو صرف دنیاوی معاملات میں، صرف مال و دولت کے ایگزسٹنس کے لیول پر نہیں کرنا چاہیے، ہر چیز کے اندر سے خوبصورتی اختیار کرنی چاہیے۔ ویسے بھی ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تو اعمال میں بھی خوبصورتی ہو، معاملات میں بھی خوبصورتی ہو۔ پھر کون ہے اللہ؟ یہ صورت اللہ تعالیٰ کا بہترین تعارف کرواتی ہے، اس میں اللہ کی بہت سی صفات اور افعال کا ذکر کیا گیا۔ پھر جو آسمان میں ہمیں نظر آتا ہے ستارے، آیت 7-8 میں جہنم کو کس پر غصہ آئے گا؟ گناہ گاروں پر، کہ تم اللہ کی نافرمانی کر کے کیوں آئے یہاں پہ؟ اللہ تعالیٰ نے جنوں انس کے لیے انسان کو ہی رسول بنا کے بھیجا۔ قرآن مجید میں آتا ہے اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے کوئی رسول نہیں آئے جو تم پہ میری آیات بیان کرتے ہیں اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں؟ یعنی اللہ نے انسانوں کو خبردار کرنے کے لیے ہر دور میں انتظام کیا۔ پھر ہدایت دینے والوں کو ہم نے گمراہ کرا دیا، اہل دوزخ پھر مایوس ہو جائیں گے کیونکہ کوئی ان کی سنوائی نہیں سنے گا، اب کوئی بات سننی نہیں جائے گی، کوئی ان کی آخریات کو پہنچنے والا نہیں ہوگا۔ پھر آیت نمبر 12، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں لیکن پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے ڈر سے وہ کام کرتے ہیں چاہے وہ لوگوں کے سامنے ہوں یا پھر چھپ کر ہوں۔ اسی طرح اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ لوگوں سے چھپ کر نیک اعمال کرنے والے، اپنے تنہائیوں میں اپنے رب سے ڈرنے والے، اپنی نمازیں، اپنی عبادت اور تنہائیوں میں اللہ کے ڈر کر وہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا جو اپنے عمل صالح کو مخفی رکھنے کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ایسا کرے، یعنی صدقہ چھپا کر کرنا، نوافل چھپا کر ادا کرنا، اور اسی طرح ذکر کرنا، اپنی نیکیوں کا بہت چرچا نہ کرے۔ عبادات کو چھپانا بہترین عمل ہے، اور یاد رہے ان عبادات میں فرضی عبادات کو چھپانے کی بات نہیں ہوتی بلکہ یہ نفلی عبادات جو ہیں ان کو چھپانے کی بات ہے۔ پھر سختائی، یعنی ساری رات عبادت کرتے تھے حضرت ایوب، اسے چھپاتے تھے، جب صبح قریب آتی تو اونچی آواز میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتے، گویا انہوں نے بھی نماز شروع کی، گھر والوں کو نہیں بتاتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا 7 طرح کے لوگوں کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہونا۔ ان میں سے وہ شخص جس نے صدقہ کیا لیکن اتنا چھپا کے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا۔ اسی طرح تنہائی میں اللہ کی یاد میں آنسو بہانے چاہیے، یعنی اکیلے میں ہمیں رونا چاہیے۔ بعض اوقات ہم مجلس میں ہوتے ہیں، کوئی بات ہمیں اچھی لگتی ہے، ہمارے دل میں اترتی ہے، ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تراویح پڑھتے ہوئے یا قیام کرتے ہوئے وہ بھی ٹھیک ہے، اس سے منع نہیں ہے، لیکن رونا آئے رونا لے، لیکن خالصاً وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جب انسان جو ہے وہ اکیلا ہو تو اللہ کو یاد کر کے روئے، کیونکہ وہ آنسو بڑا قیمتی ہے جو تنہائی میں صرف اللہ کے لیے بہایا جائے۔ آیت 14، جس نے انسان کو بنایا وہ انسان کے دل کے حالات بھی جانتا ہے۔ 15 میں دیکھیے کہ مسلسل اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، یعنی زمین میں رزق کی تلاش پہ گھومو اور اللہ کے رزق کو استعمال کرو، یہ عبادت ہے۔ جب انسان اس کو اچھے طریقے سے حاصل کرتا ہے، کون ہے آسمان میں؟ اللہ تعالیٰ۔ یعنی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی ایسا طاقتور زور آور ہے جو اللہ سے مجھے عذاب سے بچا لے گا، ایسا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ تو بات یہ ہے جس سے اللہ روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں، اس لیے ہم نے نماز کے بعد دعائیں کرنا چاہیے، اللہم لا مانع لما عطیت ولا معطی لما منعت، یعنی جس سے اللہ منع کرے وہ کوئی دے نہیں سکتا، اور جو اللہ دے وہ کوئی لے نہیں سکتا۔ اللہ نے یہ آگت ہمیں اس لیے دی کہ ہم اس کو صحیح طور پہ استعمال کریں، کیونکہ شکر سے زبان کا نام نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کا نام ہے۔ تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی کانوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے دلوں سے کیا کام لیتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کیا سنتے ہیں، کیا سوچتے ہیں۔ اگر وہ سب کچھ اللہ کی پسند کا ہے تو گویا ہم نے اس نعمت کا شکر کیا، اگر اس کی مرضی کے خلاف ہے تو یہی ناشکری ہے۔ یہ اللہ ہی ہے جو ہمارے گناہوں کے باوجود ہم سے اپنا پانی نہیں روکتا، ورنہ اگر زمین کی بالکل گہرائیوں میں پانی اتر جائے اور لاوے کے ساتھ مل کر بھاپ بن جائے تو ہم کہاں سے پانی لائیں گے؟ اگر آسمان سے اللہ بارش نہ برسائے تو ہم پانی کہاں سے لائیں گے؟ لہذا یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے اور نعمت ہے کہ ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں پانی پلا رہا، اس پہ ہماری زندگی کا انحصار ہے۔
سورۃ القلم، اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی کیونکہ اس کے ساتھ تمام الہامی کتابیں لکھی گئیں اور باقی علوم بھی اس کے ساتھ ضبط کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو یہ شخص بھی بخشا، اسے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ 4 چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کی ہیں، عرش، قلم، عدن اور جنت عدن، اور پھر باقی مخلوق سے کہا ہو جاؤ تو وہ ہو گئی۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا تو اسے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا، اللہ کے دونوں ہاتھ گائے ہیں، پھر اس نے دنیا کو اور دنیا میں کیے جانے والے ہر عمل اور معمول کو، نیکی بدی خشک اور ترک کو لکھ لیا، سب چیزیں اس کے پاس ذکر میں ہیں، یعنی لوح محفوظ میں رکھا۔ اللہ کا یہ علم سابق ہے، یعنی اللہ کو پہلے سے پتا ہے۔ اب لکھنے کا مطلب کیا ہے کہ پہلے سے ہی اللہ کو پتا ہے کہ میں جس مخلوق کو پیدا کروں گا اسے کچھ اختیار بھی دوں گا اور کچھ اس کو ارادے بھی دوں گا کہ وہ کیا کرتا ہے، وہاں پہ جا کے مختلف چیزیں جو پیدا کی، جتنی کریشنز ہیں ان کے فنکشن پہ کیا ہوں گے۔ اسی طرح انسان کے نامہ اعمال کو لکھا گیا۔ حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا بے شک بائیں ہاتھ والا فرشتہ 6 گھڑیاں مسلمان خطا کرنے والے یا گناہگار بندے سے اپنا قلم اٹھائے رکھتا ہے، کرامن کاتبین، یہ بھی قلم سے لکھتے ہیں نا، ظاہری بات ہے۔ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ قلم کو روک لیتا ہے کہ شاید وہ توبہ کر لے، پھر اگر وہ شرمندہ ہو اللہ اور اس کے گناہوں سے اپنے استغفار کرے تو وہ قلم رکھ دیتے ہیں اور ایک گناہ لکھ دیتا ہے۔ اگر اس نے نہیں گناہ معاف کیا، توبہ نہیں کی، تو اس کے لیے ایک گناہ لکھا جانا، یعنی قلم نے ایک مرتبہ سجدہ بھی کیا ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سورۃ النجم لکھی گئی۔ جب آپ سجدے والی آیت پر پہنچے آپ نے سجدہ کیا، ہم نے بھی سجدہ کیا، دوات اور قلم نے بھی سجدہ کیا، یعنی وہ بھی جھک گئے تھے۔ آیت 2 علم اس بات کی گواہ ہے اور ان کی روشنی میں بھی اس بات کی گواہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں، جیسا کہ آپ کے مخالفین الزام لگاتے ہیں۔ آپ کا اجر اور آپ نے جو بھی اعمال اس کے سلسلے میں بننے کے بعد ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ قرآن سارے کا سارا آپ کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ ہم قرآن مجید کا ایک لفظ بھی پڑھتے ہیں تو اگر اس کی 10 نیکیاں ہمیں ملتی ہیں، اتنی ہی نیکیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ملتی ہیں۔ امت میں سے جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی قرآن پڑھتا ہے، دن کو یا رات کو، دیکھ کے یا زبانی، کچھ حصہ نمازوں میں یا بغیر نماز کے، اس سارے پڑھنے کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاتا ہے۔ اسی طرح اس قرآن کے جو احکامات پہ ہم عمل کرتے ہیں، مثلاً کہا جاتا ہے نماز پڑھو، ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کا اجر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے یہ ہمیں ملا۔ پھر اس طرح احادیث، اس طرح سیرت اور سیرت سے انسپائر ہونا، جو کچھ بھی ہے سب کا اجر آپ کو جانا ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، یعنی اجر کا وہ سلسلہ جو کبھی ختم ہی نہیں ہونا۔ آیت 4 وہ آپ کا اخلاق بھی کیا تھا، قرآن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا اور آپ کے اچھے اخلاق کی گواہی آپ کے گھر والوں نے دی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ کو اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق بہترین تھا، آپ سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے، آپ کوئی بےہودہ کام یا فحش گفتگو کرنے والے نہ تھے، نہ ہی بازاروں میں شور و غل کرتے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے، بلکہ معاف کرتے اور درگزر فرماتے تھے۔ تو یہ اچھے اخلاق کی علامات ہیں جو حضرت عائشہ سے بیان ہوئی۔ اچھا اخلاق یہ ایمان کی تکمیل بھی کرتا ہے۔ مومنوں میں سادہ کامل ایمان والے وہ مومن ہوتے ہیں جن کا اخلاق اچھا ہو۔ اسی طرح اسلام کی خوبصورتی اچھے اخلاق کے ساتھ ہے۔ میزان میں سب سے بھاری نیکی ہمارا عمدہ اخلاق ہونا ہے اور جنت میں خوبصورت گھر اسی کا ہونا ہے جس کا اخلاق عمدہ ہے۔ آیت 10 جھوٹی قسم کا سہارا لینے والے کی بات کو قبول نہ کیجیے، یعنی کسی کے دباؤ میں آ کے جو قسم کھاتا ہے وہ جرم کرتا ہے، اور دباؤ میں آ کے انسان عموماً سچی نہیں بلکہ جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو کسی کے دباؤ میں آ کر سچی یا جھوٹی قسم کھا لے اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی قسم کھائیں سوچ سمجھ کے کھائیں۔ آیت 11 جو خصوصیات بیان کی گئی، ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق جس کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی، دوسری طرف آپ کے دشمن کا اخلاق جو انتہائی بد اخلاق جس کی بد اخلاقی کی گواہیاں بھی ڈیٹیل میں آ رہی ہیں۔ آپ کے اخلاق کی تفصیلات نہیں بتائی گئی لیکن بد اخلاقی کی تفصیلات بتائی گئی کہ جو لوگ آپ کے دشمن ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے ولید بن مغیرہ سے ان کی طرف اشارہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو بھی سمجھ گیا تھا لیکن اس کے باوجود دشمنی رکھتا، اور طریقہ کیا تھا
تانے دینے والا، چغلیاں کرتا پھرتا، اور چغلی وہ ہوتی ہے جو لوگوں میں فساد پیدا کرتی ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور بدترین بندے وہ ہیں جو چغلخوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں، باغی بیزار ہوتے ہیں، اور چغلخور کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چغلخور کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے بتایا اس کی چغلخوری کی وجہ سے عذاب ہو رہا۔ تو کیا ہے، غیبت اور چغلی یہ صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت کے لیے بھی سخت نقصان دہ ہے۔ دنیا میں بھی فساد پیدا ہوتا ہے، بہت سی خیر سے محروم ہو جاتا ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے بہت زیادہ نقصان دہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آیت 14 تکبر اور بد اخلاقی کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ مال اور اولاد کو پا کر اوور کانفیڈنٹ ہو جانا کہ میں اللہ کا بڑا پسندیدہ بندہ ہوں۔ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے، کسی شخص کے پاس مال آ گیا، اس کے اندر عجیب طرح کی نحوست پیدا ہو گئی، اس کے رویے میں تکبر آیا، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگا۔ تو یہاں پر آخر میں یہی بات، جس بنا پر ساری چیزیں کر رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا جس رب نے مال اور اولاد دیا اس کا شکر ادا کرتا، اللہ کے سامنے مزید ہمبل ہو جاتا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 9 اور بعض میں آتا 13 بچے تھے، یعنی جس کے اتنے بچے ہوں، وہ سردار بھی ہو، اس کے پاس مال کی کثرت بھی ہو، سب کمانے والے بھی ہوں، تو ایسے شخص کے اندر اس طرح کی باتیں آ جانا کچھ بعید بھی نہیں، یعنی جسٹیفیکیشن بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کچھ ملا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں ایسا رویہ اختیار کرنے میں کھلی چھٹی مل گئی کہ ہم جس پر چاہیں ظلم ڈھائیں، اس سے انسان کو بچنا چاہیے، یہ جہنم کی نظر چلے جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اہل جہنم کے متعلق نہ بتاؤں؟ فرمایا ہر اخرا مزاج، کینہ پرور اور متکبر انسان جہنم میں ہے۔ اب اخرے مزاج سے کیا مراد ہے؟ ذرا سی یاد کریں فوراً آپ پہ برس پڑے، چھوٹی سی بات پر اس کا غصہ ٹارگٹ سے زیادہ بن جائے، اور بد تہذیبی سے بات کرے، بد اخلاقی سے بات کرے۔ آئی 17 ایک واقعہ ہے ایک نیک انسان کی اولاد کا جو خود نیک تھا، خدا رست کا، اپنی زندگیوں میں سے جو بھی اس کی باپ کی آمدنی ہوتی اس میں سے غریب اور مسکین کا بڑا حصہ نکالتا تھا، لیکن وہ فوت ہو گیا۔ بچوں نے کہا ہمارا باپ تو بڑا ناسمجھ تھا، مال لوگوں میں بانٹ رہا تھا، ہمارے تو اپنے خرچے پورے نہیں ہوتے، اس لیے ہم مسکینوں سے چھپ کر راتوں رات اپنے باغ کا پھٹ توڑ لیں گے تاکہ ہمیں اس کو کوئی دانہ بھی نہ دینا پڑے۔ تو واقعہ سے سیکھنے کو کیا ملا؟ 2 بڑے اہم سبق ہیں۔ ایک یہ کہ بری نیت رکھنے سے بھی انسان کو بعض اوقات سزا مل جاتی ہے۔ یہاں برا ارادہ تھا، نیت خراب تھی، ابھی انہوں نے کیا کچھ بھی نہیں تھا، پٹ توڑ کے گھر بھی نہیں لے کے گئے، لیکن صرف نیت کی کہ ہم ایسا غلط کام کریں گے، اللہ نے بری نیت پر ان کو پکڑا۔ انسان کو اپنی نیت اور خاص طور پر دوسروں کی خیر خواہی کے بارے میں ہمیشہ شک نہ رہنا چاہیے۔ بعض اوقات انسان اپنے دل میں بدگمانی پا لیتا ہے، بعض اوقات ایسی چیزوں میں جا لیتا ہے جو اس کی بنیاد ہی نہیں ہوتی، دوسرے کے بارے میں منفی سوچ پیدا کر کے اسی پہ عمل کرنا اور اس رویے کو قائم کرنا، اس سے انسان کو بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے بھی زندگی میں مشکلات ہو سکتی ہیں، اور دوسرا آپ کے خلاف اس طرح کی بدگمانیاں ہیں۔ دوسرا اہم بات کیا پتہ چلی کہ جب ان کے باغ کو نقصان ہوا انہوں نے دیکھا تو فوراً اپنے غلطی مانی۔ یہ ان کی اچھی خوبی تھی، اور مومن کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اللہ آپ ہم سے ناراض نہ ہوں، آپ پاک ہیں۔ ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے جب کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ میرے ساتھ کیوں ہوا؟ دوسرے لفظوں میں نعوذ باللہ اللہ نے میرے ساتھ یہ زیادتی کیوں کی؟ جہاں ان لوگوں کو اللہ کو بلیم نہیں دیا، انہوں نے کیا کہا؟ سبحانک ربنا انا کنا ظالمین، اے اللہ تو پاک ہے، ہم ظلم کرنے والے ہیں۔ پھر اچھی امید، باغ جل کر دوبارہ لگنا، پھل دینے کے موقع تک پہنچنا ایک لمبا عرصہ چاہیے ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ بڑے ہوپ فل رہے اور کہنے لگے ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر دے گا، ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرتے ہیں، ہم میں سے جو قصور ہوا ہم اس سے معافی مانگتے ہیں۔ یعنی تم جو اپنے عمل سے پیچھے کیا سوچتے ہو کہ تمہارے یہ بخشش کا وعدے ہیں یا آخرت میں تمہاری مرضی کے مطابق فیصلے کیے جانے؟ آیت 42 جو لوگ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے آگے نہیں جھکتے، سجدہ نہیں کرتے، رکوع نہیں کرتے، قیامت کے دن بھی جب انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ جھک نہ سکیں گے اور محروم ہو جائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے وَيَبْقَى كُلُّ منافق، یعنی ہر منافق باقی رہ جائے گا، بس وہ سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ اسی طرح ریاکار سجدہ نہیں کر سکے گا، یعنی دنیا میں جو لوگ دکھاوے اور نام حاصل کرنے کے سجدے کرتے تھے، جب وہ کرنا چاہیں گے تو ان کی پیٹھ تختے کی طرح ہو جائے گی۔ آیت 43 سوچئے جب سب لوگ سجدے میں گئے ہوں اور وہ ایک بندہ نہیں جا پا رہا، کس قدر شرمندگی ہے۔ ابراہیم تیمی فرماتے ہیں ان کو فرض نماز کی طرف اذان اور تکبیر کے ساتھ بلایا جاتا تھا،
پھر بھی وہ نہیں جاتے تھے۔ اسی طرح سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ حی علی الفلاح سنتے تھے لیکن اس پہ جواب نہیں دیتے تھے، یعنی نماز کی طرف نہیں آتے تھے۔ اللہ ہمیں ہمارے سب عزیز دوست رشتہ دار کو نماز کا پابند بنائے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس رمضان میں خاص طور پر اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کیجیے جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے۔ آپ دیکھیے کتنا بھیانک انجام ہونا ہے بے نمازیوں کا، کتنی ذلت ہے، کتنی رسوائی کا عذاب ہے، شرمندگی ہے ان کے لیے قیامت کے دن۔ اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ ان کے دل نرم کریں اور اس اہمیت کو سمجھیں۔ آیت نمبر 44 استدراج کا لفظ استعمال ہوا۔ استدراج ہوتا ہے کہ ہم پر نعمتوں کی فراوانی کریں گے تو وہ نعمتوں پر شکر ادا نہیں کریں گے۔ حسن کہتے ہیں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن پر احسان کر کے ان کو ڈھیل کی گئی اور پھر ان کو پکڑ لیا گیا، یعنی جن کو تعریف کر کے فتنے میں ڈالا گیا، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے عیبوں میں پردہ ڈال کے انہیں دھوکے میں ڈالا گیا، اور جب ان کی تعریف ہوئی تو وہ پھول گئے۔ انہوں نے کہا ہم تو پہلے ہی بڑے اچھے لوگ تھے، اور کہا اچھا اور کیا اچھا کرنا کیا، جب انہوں نے برائیاں کی، غلط پر کام کیے، ان کے عیب چھپا لیے گئے تو خود ان کو دھوکہ دیا گیا۔ یہ استدراج ہے نفس کا۔ آیت 51 اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نظر لگنا جو برحق ہے، یعنی نظر لگ سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نگاہوں سے دیکھتے تھے گویا آپ کے قدم ہلا دیں گے، آپ کی ثابت قدمی میں خلل آ جائے گا، اس لیے انسان کو اس سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے۔ سورۃ الحاق کا اشارہ ہے قیامت کی طرف۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور قیامت کیا ہے؟ یہ تو فیصلوں کا دن ہے۔ اگلے پچھلے سارے لوگ ایک مقرر دن میں جمع ہوں گے، آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی، لوگ اپنے مقدموں کے فیصلوں کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ٹھنڈی تیز ہوا جو رکنے کا نام نہیں لیتی تھی، اس نے ایک ہفتے کے اندر جا کے وہ رکی۔ ایسے اس نے لوگوں کو ہوا نے اٹھا اٹھا کر پھینک کے مارا، سب کی کھوپڑیاں پھٹ گئیں، خود وہ مر گئے۔ آیت نمبر 12 میں کان علم کا دروازہ ہے۔ جس دل کی صفت ہے نا کہ وہ اپنی معلومات کو اپنے اندر محفوظ کرتا ہے، اسی طرح کانوں کو بھی اس صفت سے متاثر کیا گیا۔ عربی میں کہا جاتا ہے قلب واعٍ اذن واعیہ، یعنی یاد رکھنے والا دل اور یاد رکھنے والے کان، کیونکہ کان کا براہ راست تعلق دل کے ساتھ ہے، اور علم کان کے ذریعے دل تک پہنچتا ہے، یہ اس کا نمائندہ ہے جو اس تک اس کو پہنچاتا ہے، اور زبان پھر دل کی نمائندگی کرتی ہے، یعنی منہ سے انسان وہ بولتا ہے جو ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے۔ اگر آپ کا اس سے اچھی باتیں اندر لے کے جاتے ہیں تو زبان سے بھی اچھی باتیں باہر نکالیں گے، یعنی جو ان پٹ ہوگا وہی آؤٹ پٹ ہونی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی کمپنی جو اس کی ہے اس کو اچھا رکھے۔ ویسے لوگوں کے بیچ میں نہ بیٹھے یا کم سے کم بیٹھے، یہ چغلی والے ہیں، غیبت والے ہیں، دوسروں کی برائیاں کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اس سے آپ کے دل میں ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ برے ہوں گے، اور دل میں جب برے خیال آئیں تو پھر جہاں پہ ہمیں موقع ملتا ہے ساری پچھلی معلومات اس کی اکٹھی کر کے منہ پہ لا کے غیبت بن کے نکل جائیں گے۔ آیت نمبر 17 حاملین عرش کی تعداد یہاں پہ بتائی گئی، اور وہ ہے 8، بہت قوی ہیں، یعنی فرشتوں میں سے بہت زیادہ گرینڈ فرشتے، یہ کہ ان کے بارے میں کیا آتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو اچھی اور نرم آواز کے ساتھ جواب دیتے ہیں، جب آپس میں بات کرتے ہیں تو نرمی سے بات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے اخلاق۔ اللہ تبارک و تعالی جتنی بھی بلندی دے، جتنا بھی بڑا کام لے لے، آج اٹھانا کوئی معمولی کام ہے؟ بڑا ہے نا، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، تو اللہ نے ان کو اتنی اہم، اتنی خوبصورت، اتنی بہترین ڈیوٹی پر رکھا، اس کے باوجود وہ اتنے ہمبل، کہتے ہیں کہ اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہ ہوا۔ 4 فرشتے کہتے ہیں سبحانک و بحمدک علی حمدک بعد علمک، اور 4 دوسرے فرشتے جو تھے وہ بھی کہتے ہیں سبحانک و بحمدک علی عفوک بعد قدرتک، یعنی پاک ہے اور اس بات پر تیری حمد کہ تو نے اپنے قادر ہونے کے باوجود درگزر سے کام لیا۔ اور یہ فرشتے مومنوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ عرش کا ثبوت ملتا ہے اس آیت سے کہ قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوں گے۔ پھر ایک بات مزید یاد رکھے، کسی تندرست کو مہلت دینا، یعنی جو شخص اپنے مقروض کو مہلت دیتا ہے یا معاف کرتا ہے وہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنے بہترین طریقے سے دے گا، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کوئی قرض لیتا ہے، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ضرورت مند ہے، وہ ادا نہیں کر پائے گا، لیکن ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، معاف نہیں کرتے۔ یہ الگ بات ہے، کوئی جان بوجھ کر آپ کو نہ دے تو اللہ ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن ویسے عام حالات میں اس کو معاف کرنے کی بات نہیں کرتے۔ آیت نمبر 18 میں آتا ہے دنیا کے تمام سیکرٹ اس دن کھل جائیں گے، کچھ بھی چھپا نہیں سکو گے۔ تو جو کام چھپ کر دنیا میں کرتا ہے وہ دوسروں کے بیچ بچ بچ کر چوری چوری سب کے سامنے آ جانا ہے۔
آیت نمبر 19، کچھ لوگ ہوں گے چھپا کر غلط کام کریں گے، وہ بھی سامنے آئیں گے، جنہوں نے نیک کیے وہ بھی نکل آئیں گے، کیونکہ تنہائی کے سب کا اچھا جو بھی کیا نام اعمال دکھانے میں کوئی شرمندگی نہیں ہوگی، خوش ہو رہے ہوں گے، خوشی کا ایک سما ہوگا۔ ہاں وہ مقرؤ کتابیہ، ہمیں سوچنا چاہیے آج ہم اپنے نام اعمال کے بارے میں کیا کہہ رہے کہ پڑھ لو میری کتاب۔ صرف ایک دن کے سارے کام لکھ کے کسی سامنے رکھیں، کیا کوالٹی ہے اس کی؟ کس کام میں ہم لگے ہیں؟ ہماری باتیں کیا ہیں؟ خاص طور پر وہ باتیں جو اپنے گھر والوں سے کرتے ہیں، جو ہمارے دل کے خیالات ہوتے ہیں، کیا ہم دوسروں کے سامنے رکھ سکتے ہیں؟ ہمیں ایسی زندگی سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمارے ظاہر اور باطن میں کوئی فرق نہ ہو، ہم تنہائی میں اچھے ہوں، فرشتے سب کے سامنے بھی اچھے ہوں۔ آیت نمبر 12، مجھے یقین تھا کہ نام اعمال سامنے آنے والا ہے۔ تو یہ عقلمند انسان وہ ہے جو یوم الحساب سے بے وقوف نہیں ہوتا، اس سے بے خوف بھی نہیں ہوتا، اعمال ناموں کے ملنے سے بے خوف نہیں ہے۔ جس سے جیسے انسان کے اندر ایمان بڑھتا ہے، اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، ایسے ہی اسے اپنے نفس کی کوتاہیاں بہت محسوس ہونے لگتی ہیں اور اس کو اپنی غلطیاں بہت نظر آتی ہیں۔ عقل مندی کے اتنا ہی کافی ہے اس کے عمل پر آمادہ ہو جائے، یا اس کو اپنی اچھی اصلاح پر آمادہ کرے۔ آیت نمبر 14، ایمان اور کھانا کھلانے کا تعلق۔ کیا تعلق ہے؟ ابو درداء اپنی بیوی کو مساکین کی وجہ سے زیادہ شوربہ بنانے ترغیب دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے ایمان لا کر آدھی زنجیر اٹھا پھینکی تو کیا ہم باقی آدھی نہ اٹھائیں، یعنی ضرورت مندوں کو کھانا کھلا کر۔ وہ مومن ہی نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کر کھاتا ہے لیکن اس کا ہمسایہ بھوکا رہتا ہے۔ ام عزیز رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میں نے نبی عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم بعض اوقات کوئی مسکین میرے دروازے پہ آتا ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میرے گھر میں میرے پاس کچھ بھی نہیں جو میں اسے دے سکوں۔ آپ نے فرمایا، اس کے ہاتھ پر کچھ نہ کچھ ضرور رکھ دو، اگرچہ وہ جلا ہوا کھوڑ ہی کیوں نہ، یعنی بالکل معمولی سی چیز ہے تو وہ بھی رکھ دو۔ تم نے اٹھا کر کاٹ کر رکھ دیا، یہ کھانے کا نہیں ہے تو اس کو بھی رکھو۔ عموماً کیونکہ بعض اوقات دیکھا ہوگا غریب مسکین کچرے کے ڈھیروں میں سے بچے اس کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، بھوک نے ان کو مجبور کیا ہوا، مردار تک وہ کھانے کو تیار ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بے شک یہ مال دولت بھی خوشگوار سبزہ ہے، لیکن دینے سے یعنی گرینری سے انسان کا دل جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ مال دولت پا کر بھی انسان خوبصورت ہے اور خوش ہے، اور مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہوگا جس سے وہ مسکین، یتیم اور مسافروں کو دے گا۔ مسکین پر دروازہ بند کرنے سے اللہ کی رحمت کا دروازہ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ ابو شماک اپنے چچا کے بیٹے سے روایت کرتے ہیں، اصحاب رسول میں سے تھے، وہ معاویہ کے پاس داخل ہوئے اور کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ مسلمان اس کے امور کا جذبہ اپنے ذمہ لے لے، پھر اپنا دروازہ مساکین، مظلوم، ضرورت مندوں کے درمیان بند کر دے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت کے دروازے اس کی ضرورت اور اس کی فکر کے سامنے بند کر دے گا، خاص طور پر مجبوری کی حالت میں جب اس سے زیادہ کوئی ضرورت مند ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے رہیں، ہمیں اپنے دل کے دروازے کھولے رکھنے ہیں خیر کے کاموں کے لیے۔ آیت نمبر 35، کیونکہ خود غرض لوگوں کا کوئی دوست نہیں ہوتا، صرف اپنے کمرے میں جیتے ہیں، صرف اپنا فائدہ سوچتے ہیں، دوسروں کو کچھ بھی نہیں وہ سوچ رہے ہوتے، لہذا ان کو کوئی کام نہیں آئے گا۔ اور قصور کیا ہے؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، یعنی ہم بخشش کرنے والوں کے ساتھ مل کر بخشش کیا کرتے تھے۔ آیت 39، کتنی خوبصورت زمین پر ایسی جنہیں ہم نہیں دیکھتے، زمین کی تہوں میں ہیں، پہاڑوں کے اندر خزانوں میں ہیں، سمندر کی تہوں میں خزانے ہیں، ہم نہیں دیکھتے، لیکن اللہ اتنی بڑی چیزوں کو علم رکھنے والا ہے۔ اور فرماتا کیا ہے؟ انہ لقول رسول کریم سبحانک ربی العظیم، سورۃ المعارج۔ آیت نمبر 3 میں آتا ہے، بلند ہونے کے اعتبار سے اللہ کے کچھ اور نام بھی ہیں، العلی، الاعلی، ذی المعارج، یعنی اللہ ہر اعتبار سے بلند ہے، ذات کے اعتبار سے بلند ہے، عرش پر بلند ہے، صفات کے اعتبار سے بلند ہے، قہر کے عذاب سے بلند ہے، اور اپنی تمام سوچ سے جو ہیں ان سے اونچا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بلند ہونے میں تسلیم کرنا ایمان کی علامت ہے۔ آیت نمبر 4، اگر انسان چڑھنا چاہے تو 50,000 سال لگے، یعنی جبرائیل، ایمین اور فرشتے ایک دن میں آ جا لیتے ہیں۔ آیت نمبر 5، اگر یہ عذاب جلدی مانگتے ہیں تو نہیں، لوگ سمجھتے کیا ہیں کہ ہوا کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ ہے، کہیں بھی کام ہو جانا چاہیے تھا، مظلوم کی مدد ہو جانی چاہیے تھی، بچوں پر ظلم ہوتا ہے اس پر مدد ہو جانی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو فیصلے ہیں وہ اس طرح نہیں ہے جیسے ہم سوچتے ہیں ہم کام کرتے ہیں، اس کے ہر کام کا بڑا مقصد ہے جس کے پیچھے غرض ہے کہ اس کو ایک وقت میں اللہ تعالیٰ ہر چیز کے ایک اندازہ مقرر رکھا کہ کون سا کام کب ہوگا، وہ ہماری سوچ کے مطابق نہیں ہے۔ پھر عذاب نے کب آنا ہے؟ جب قیامت قریب آئے گی، اور قیامت کے قریب آئے گی یعنی محبوب ترین چیزوں کو بطور فدیہ دینے کے لیے جب انسان تیار ہو جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے کچھ بھی قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو بہت آسان چیز کا مطالبہ کیا، اور وہ کیا؟
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، عبادت اسی کی جائے، لیکن ہم کیا اسی کو مشکل سمجھتے ہیں۔ پھر جزا قضا کرنا کیا ہے؟ بری بات کو منہ سے نکالنا، اللہ سے بدگمانی کرنا، اللہ کے بارے میں برا گمان رکھنا اور بری باتیں منہ سے نکال کر شروع کر دینا، یہ جزا قضا ہے، اس سے منع کیا گیا۔ پھر نماز کی دوام والے، نماز کو قائم کرنے والے، یہ بخل نہیں کرتے، یہ نیکیاں بانٹتے رہتے ہیں، خیر بانٹتے رہتے ہیں، جیسے سلام کرنا، مسکرانا، دوسرے کا حال پوچھنا، خیر خواہی کرنا، اچھی نصیحت کرنا۔ تو نمازیوں کے اندر بری باتیں کرنے کے بجائے خیر کی باتیں کرنے کا رجحان ہوتا ہے۔ وہ دنیا کے مسائل سے گھبراتے نہیں ہیں، اس لیے تو مال میں بخل ہی نہیں کرتے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا کیا بنے گا، اللہ ہے نا، وہ ہمیں دے گا، پہلے بھی دیا، تو وہ دوسرے ضرورت مند کی ضرورت پورا کرتا ہے۔ تو یہاں پر جو نمازیوں کی بات کی گئی کہ نماز کس طرح انسان کی گھبراہٹ سے دور کرتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی مشکل آتی فوراً اس کی طرف دوڑتے تھے۔ تو گھبراہٹ اور نماز، پریشانی اور نماز کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ تجربہ کر کے دیکھیے، جس وقت کوئی چیز مشکل لگ رہی، جس وقت کوئی چیز پریشان کر رہی، فوراً نماز کی طرف رجوع کرے۔ نماز برے اخلاق سے روکتی ہے، بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل اعمال یہ ہیں کہ اپنے مومن بھائی کو خوش کر دے، یا اس کو قرضہ ادا کرے، یا اس کی روٹی کھلا دے۔ کوئی بھی خیر کا کام، چاہے وہ جتنا چھوٹا سا کیوں نہ ہو، اسے چھوٹا سمجھنا نہیں چاہیے۔ یعنی انسان صرف مانگنے والے کو نہ دے، جو نہیں مانگتا اس کو ضرورت ہے اس کو بھی دے۔ جس کے اندر ایک خودداری ہوتی ہے، بعض اوقات وہ نہیں مان پاتے، ان کے پاس اتنا کچھ نہیں ہوتا، لیکن جو خیر کرنے والا ہے صرف اس کو نہیں دیتا جو مانگ رہا، بلکہ اس کو بھی دیتا ہے جو نہیں مانگتا۔ اور یہ والا اخلاق جو ہے یہ بہترین اخلاق ہوتا ہے۔ 34 میں دوام سے آغاز کیا گیا، مخالفت پہ اختتام کیا گیا، یعنی تکرار کے ساتھ نماز کا ذکر، اور یعنی حفاظت میں وہ ساری چیزیں آتی ہیں جس کا خیال رکھا جائے، جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے اوقات کا، نماز کا وقت اگر ہوا تو ہی نہیں تو نماز کیسے پڑھ سکتے۔ اسی طرح نماز کے فرائض اور واجبات کا خیال رکھتے ہوئے نماز کے وقت سونا نہیں ہے۔ تو ایک آیت ہمیں قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنے کی دعا بھی ملتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ مجھے رسوا نہ کرنا یہ دن تو اٹھائے گا۔ تو آخرت کی کیا دعا کیا کرنی چاہیے؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ سورۃ النوح۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ جن اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد بھی اللہ کی عبادت ہے، اور مرنے کے بعد جب انسان قبر میں جائے گا تو فرشتے آ کے پوچھیں گے، ما کنت تعبد، تو کس کی عبادت کرتا تھا؟ اور فرشتے عبادت ہی جنت میں داخل کرے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمان کی عبادت کرو، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، تم جنت میں داخل ہوگے۔ آج بھی ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جن کو ہر طریقے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کبھی کام وہ نہیں کرتے، یعنی کوئی لمحہ وہ چھوڑتے ہی نہیں۔ تو ہمیں ان کی ٹینشن نہیں لینی، رسالت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے خود ہمیں انتہا درجے کی کوشش کرنی ہے۔ استغفار کے فائدے ہیں، قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی نعمتیں استغفار سے حاصل ہوتی ہیں۔ استغفار کرنے سے اللہ کی رحمت ملتی ہے، دنیا میں بہترین سامان ملتا ہے، اللہ کے عذاب سے رکاوٹ ملتی ہے۔ استغفار کے کیا فائدے ملتے ہیں؟ جو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی نعمتیں استغفار سے حاصل ہوتی ہیں۔ استغفار کرنے سے اللہ کی رحمت ملتی ہے، دنیا کا بھی بہترین سامان ملتا ہے، اللہ کے عذاب سے رکاوٹ ہوتی ہے، یعنی کوئی مصیبت آنے والی ہے تو وہ ٹل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو خصوصیات بتائیں گے کہ زمین سے نکلی ہوئی چیز سے انسان بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، اور جب جسم اس کا بڑھ جاتا ہے، مر جاتا ہے، دوبارہ وہ زمین اسے اپنے اندر ڈیزالو کر دیتی ہے، اور خود زمین ہی اس کو ختم کر دیتی ہے۔ یعنی زمین نے، مٹی نے اس کو اوپر کیا اور مٹی نے اس کو نیچے کیا۔ سب کچھ کس کے حکم سے ہو رہا؟ اللہ سے۔ پھر بگڑے ہوئے لوگوں کی پیروی کی، ایک کے بعد ایک جنریشن آتی چلی گئی، اور پھر بتوں کے نام تھے، اصل میں یہ بڑے بزرگ تھے، بڑی بڑی شخصیات، جن کے مرنے کے بعد انہوں نے ان کی تصویریں اور بت بنا دیے، اور پھر یہ کہہ کر کہ ہمیں اللہ کی یاد دلاتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد جب وہ جنریشن ختم ہوئی، اگلی جنریشن نے ڈائریکٹ ان کی پوجا کرنا سٹارٹ کر دی، تو یہیں سے بت پرستی کا آغاز جو ہوا وہ شروع ہوا۔ اوریکو فودخلو، دونوں مجہول کے سیغے ہیں۔ تو یہ کون سی آگ ہے؟ سمندر میں جب پانی میں تو آگ نہیں ہوتی، آل فرعون کو سمندر میں ڈوبا گیا، ان کے لیے بھی آگ کی بات کی گئی۔ قوم نوح کو پانی میں ڈوبا گیا، یہاں بھی آگ کی بات کی گئی۔ تو جو عالم برزخ ہے وہ دنیا کی زندگی سے بالکل مختلف ہے۔ برزخ کی زندگی میں نعمتیں
بھی الگ ہیں، آگ بھی ہے وہاں پہ، عذاب بھی ہے۔ تو یہاں سے دعا کرنے کا طریقہ ہمیں پتہ چلتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ انسان پہلے اپنے لیے دعا کرے، پھر جو قریب ترین ہے، جس کا احسان سب سے زیادہ ہے، اس کے لیے کرے، یعنی والدین، اور اس کے بعد جو مومن ہیں ان سب کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کے لیے دعا کرنے لگتے پہلے وہ اپنے لیے کرتے تھے۔ سورۃ الجن وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، جنوں کی بھی سیٹنگ میں پتہ چلتا ہے کہ قرآن ہدایت کی طرف بلاتا ہے۔ یہ بھی پتہ چل گیا کہ قرآن شرک سے روکتا ہے، تو جن ایمان لے آئے لیکن اہل مکہ نقصان میں پڑ گئے، تم نے کفر کیا، خسارہ اٹھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آسمان اور زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ سب جانتی ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے نافرمان جن اور انسان کے، یہ دونوں نہیں مانتے۔ آئی 6 آج تک لوگ جنوں کی پناہ لیتے رہتے ہیں، حالانکہ جنوں سے بچنے کے لیے کہ کسی بھی جگہ پر انسان رکے، جنت میں یا کسی بھی جگہ پر فوراً مکلمہ پڑے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کوئی چیز وہاں سے نکلنے تک اسے نقصان نہیں پہنچا سکے۔ اسی طرح اللہ کے اسماء الحسنی کا پناہ لینا، جس سے کعب بن احبار بھی کہتے ہیں کہ اگر میں چند کلمات نہ پڑھتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ کیا کہا تھا؟ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیئا، وہ والے کلمات جو ملتے ہیں ہمیں، وہ پڑھا کرتے تھے۔ پھر جنات کی کچھ تفصیلات بھی پتہ چلیں کہ وہ مختلف طریقوں سے چل رہے ہوتے ہیں۔ سیدھی راہ پر چلنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے نعمتیں آتی ہیں، رحمتیں آتی ہیں، پانی کی کمی نہیں ہوتی۔ اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اسلام کا راستہ، اللہ کی اطاعت کا راستہ، صراط مستقیم کا راستہ۔ اور یہود و نصارہ کو کہا گیا قرآن میں، اگر وہ واقعی کو تورات اور انجیل کی پابندی کرتے ہیں اور ان کی طرف جو ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، یقیناً وہ اپنے اوپر سے اپنے پاؤں کے نیچے سے کھاتے۔ یعنی جب انسان اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو رزق میں فراوانی ہوتی ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھے، جتنا زیادہ رزق ہوگا اتنا زیادہ امتحان ہوگا۔ مال کو کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، قیامت کے دن بڑے اہم سوال ہیں یہ دو۔ آیت نمبر 18، یہاں پر صرف اللہ کا ذکر، دوسرے کاموں کی ممانت، یعنی تجارت کرنا، گزرگاہ بنانا، کھیل کود، ہمیں مسجد میں اسی ممانت ہے، خاص طور پر دنیا داری کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انقریب آخری آدمی میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں حلقوں کی صورت میں بیٹھیں گے اور سب سے بڑی فکر ان کی دنیا ہوگی، بس تم ان کے پاس نہ بیٹھنا، اللہ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح مسجد میں کسی بھی گم شدہ چیز جو ہے اس کا اعلان نہیں کرنا چاہیے۔ پھر پورے کا پورا غیب اللہ نے کسی کو بھی نہیں بتایا، جتنا جس نبی کو چاہا اس کو بتا دیا، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ سورۃ المزمل، قیام اللیل، رات کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، بہت تیز نہیں پڑھنا چاہیے۔ ترتیل کی بات کی گئی، اور ترتیل سے مراد کیا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کر لمبا کرنا، حرکات کو نمایاں کرنا، حروف کو واضح کرنا۔ جب ترتیل کے ساتھ تلاوت کی جاتی ہے تو غور و فکر میں معاون و مددگار ہوتا ہے۔ تیز پڑھنے والا نہ خود سمجھتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا، نہ دوسرے کو سمجھ آتی ہے کہ وہ کیا کر رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قرات میں ایک ایک حرف کو ٹھہر کر پڑھتے۔ جب رحمت والی آیت سے گزرتے تو رک کر رحمت کا سوال کرتے، جب عذاب والی آیت سے گزرتے تو عذاب سے پناہ مانگتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زینوا القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں کے ذریعے قرآن کو زین بخشو، یعنی زینت دو اس کو۔ اسی طرح ایک دن یا رات میں ختم کرنے سے منع کیا گیا، یعنی اتنی تیزی سے نہیں پڑھنا چاہیے کہ ایک دن اور یعنی 24 گھنٹے میں ہم نے 30 پارے پڑھ لیں، تو ایسا منع ہے۔ مسلم بن مخراق کہتے ہیں، میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا، اے ام المومنین، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک ہی رات میں 2 یا 3 دفعہ بھی قرآن پڑھ لیتے ہیں، یعنی شبینہ وغیرہ جو لوگ کرتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے کہا، ان لوگوں کو پڑھنا اور نہ پڑھنا برابر ہے، یعنی انہوں نے کیا پڑھا جس میں کوئی سمجھ ہی نہ آیا، اس کا حق کی ادا نہ کیا، اس کی قرات کا حق کی ادا نہ کیا۔ بھالی کرام، یعنی وحی الہی یا وحی نازل ہوتی ہے تو آپ پر بہت سخت کیفیت ہوتی تھی، یعنی آپ کے اوپر گویا ایک بوجھ پڑ جاتا، جس کے چہرے پر پسینے اور قطرے آتے۔ پھر دن کے مقابلے میں رات کو پڑھنا، نماز میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ خاموشی کا وقت ہوتا ہے اور توجہ جمع ہوتی ہے، سمجھنے کا وقت ہوتا ہے، کیا آ رہا، کوئی جا رہا، کوئی شور ہے، کوئی کام کا وقت ہے، کوئی جلدی ہے کام پہ جانا ہے، اس میں تاثیر وہ نہیں آتی جو رات کو قرآن سننے کی آتی ہے۔ اب قیام کی راتیں ہیں، تراویح بھی ہے، لیکن رات کے پچھلے پہ خاص طور پر جتنا سکون ہوتا ہے اتنا ہمیں کسی دن کے حصے میں سکون نہیں ملتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، رات کا قیام مت چھوڑو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو نہیں چھوڑتے تھے۔ اگر بیمار ہوتے تو جس کوئی کیفیت میں ہوتے بیٹھ کر نماز پڑھ لیا کرتے، اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھتی تو چھوڑنا ہی نہیں ہے، بیٹھ کے پڑھنی ہے، لیکن پڑھنا ہے۔ صحابہ کرام اہتمام کے ساتھ رات کی نماز پڑھا کرتے تھے، ان کے نزدیک رات کے قیام کی بڑی اہمیت ہوتی تھی۔
فضیل بن ایاز نے کہا جب ہم قیام اللیل اور دن کے روزے پر قادر نہ ہو تو جان لو محروم کر دیے گئے ہو، جکڑ دیے گئے ہو، تمہارے گناہوں نے تمہیں جکڑ لیا اس لیے تم نہیں پڑھ سکتے۔ ایک آدمی نے حسن بصری کے کہا اے ابو سعید میں رات عافیت کی حالت میں گزارتا ہوں، وضو کرنا بھی پسند کرتا ہوں، تو کیا وجہ ہے میں تہجد کے لیے اٹھ نہیں سکتا؟ انہوں نے کہا تمہارے گناہوں نے تمہیں جکڑ لیا۔ وہ رات کے قیام کے لیے دل کو قیلولہ لازمی ہے۔ سفیان ثوری نے کہا کم کھانے کو لازم کرو، تم رات کو قیام کے مالک بن جاؤ گے۔ پھر قرآن انسان کو رب سے جوڑتا ہے، رب کی طرف لے جاتا ہے۔ اب جس کا جی چاہے اس سے مضبوط تعلق رکھے کہ کبھی راتیں لمبی ہوتی ہیں کبھی چھوٹی ہوتی ہیں، یعنی رات کا صحیح شمار نہیں کر سکو گے اس لیے کہ اس کو گھڑیاں بھی نہیں تھیں، تو جتنا انسان کے لیے ممکن ہو وہ آخری رکعت میں اٹھے اور قیام کرے۔ اگر سمجھے کہ نہیں اٹھ سکتا تو عشاء کی نماز کے بعد کچھ نوافل پڑھ کے سو جائے تاکہ اس کا قیام اللیل ہو جائے۔ سورۃ المدثر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کہنا آسمان زمین کی فضا کو بھر دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب ترین کلمات ہیں یہ، سبحان اللہ و بحمدہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس میں بھی اللہ اکبر آتا ہے، اور جب اللہ اکبر کبیرہ کہا جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، ایک جماعت میں آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا، تو آپ نے فرمایا یہ کلمات کس نے کہے؟ جماعت میں سے ایک آدمی نے عرض کی کہ میں ہوں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا مجھے تعجب ہوا اس کے لیے، آسمان کے دروازے کھولے گئے ہیں، یعنی جب انسان محبت کے ساتھ اللہ کی تعریف اور تسبیح بیان کرتا ہے اس کی قدر کی جاتی ہے۔ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے ان کلمات کو کبھی نہیں چھوڑا جب سے میں نے ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یعنی میں نے ان کو اپنی زندگی میں شامل کیا، اور خاص طور پر نماز کے آغاز میں ہاتھ باندھ کے جب ہم سبحانک اللہم بحمدک پڑھتے ہیں اس جگہ بھی ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور نماز کے بعد کے اذکار جو ہیں اس میں بھی ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ صاف لباس سے عبادت کا مزہ دوبالا کرتا ہے، کپڑوں میں بدبو ہے، گندے کپڑے یہ انسان کے اندر سستی پیدا کرتے ہیں، اور لباس انسان سے ظاہری شخصیت کی بھی علامت ہوتا ہے، مطلب یہ کہ پاک دامنی اور عفت اختیار کرے۔ ہم سب پیغام پہنچانے لگتے ہیں، مشکلات آئیں گی تو ہم صبر کرنے چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کام صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں، آزماتے ہیں، آرڈر کرتے ہیں، ٹیسٹ لیتے ہیں، کون اس رستے پر قائم رہتا ہے؟ آیت نمبر 44 نماز کو ضائع کر دے، نیکی کے کام کو ضائع کر دے اس کے لیے جہنم کافی ہے، اور نیکی میں کسی چیز کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، خواہ تم کسی کو ایک رسی یا دو یا جوتی کا تسمہ دے دو، کیونکہ بعض اوقات وہی اس کی شدید ضرورت ہو سکتی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ دو۔ آپ نے فرمایا کہ چاہے وہ جلا ہوا کھوڑ کیوں نہ ہو، یہ تمام چیزیں معمولی ہیں لیکن انسان کے نجات کے لیے ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اس کو کافی ہو جائے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں لوگوں میں مسکینوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنے والے جعفر بن ابی طالب تھے، ہمیں اپنے گھر لے جاتے اور جو کچھ بھی ان کے گھر میں موجود ہوتا وہ ہمیں کھلاتے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صرف شہد وغیرہ نکال کے لاتے جس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم اسے پھاڑ کر اس میں سے کچھ جو ہوتا اس کو چاٹ لیتے تھے، یعنی کچھ نہ کچھ حاصل ہو جاتے تھے۔ تو پھر پانی کسی کو دینا صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارا اپنے ڈول سے تمہارے بھائی کے ڈول میں پانی انڈیل دینا بھی صدقہ ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں آگ سے بچانے والی ہیں۔ بغیر مناسب گفتگو کرنے سے تنبیہ ہے، یعنی کیا چاہیے کہ دین کے معاملہ ہو یا دنیا کے معاملہ ہو لغویات میں نہیں پڑنا۔ بعض ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو انسان کو جہنم تک لے جاتی ہیں، بہت محتاط رہنا چاہیے۔ آیت 51 کیا آپ نے کبھی کوئی مووی اس طرح دیکھی، یعنی کہ شیر ادھر سے آتا ہے ادھر سے دھند آ جاتی ہے، یعنی مثال یہ کہی گئی کہ جیسے گدھے بھاگتے ہیں ایسے ہی نہ سمجھ لوگ قرآن سے اور اللہ کی بات سے بھاگتے ہیں۔ آیت نمبر 56 ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، جو اللہ سے جتنا ڈرتا ہے اتنا ہی معزز ہوتا ہے، اور یہ کامیابی پانے کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ اللہ کے خوف سے بہنے والے آنسوں کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں آپ نے فرمایا اللہ کے نزدیک 2 قطروں اور 2 نشانوں سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں۔ ایک قطرہ وہ ہے جو اللہ کے خوف سے آنسو بن کے نکلے، اور دوسرا وہ قطرہ ہے جو اللہ کی راہ میں بہے۔ ہم دنیا کے بڑے روتے ہیں لیکن اللہ کے بڑے کم روتے ہیں۔ اپنے رونے کو کنورٹ کیجئے کہ بس اللہ کے لیے رونا ہے، کہ جو میں نے کوئی غلط کام کیا اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ دنیا کی چیزوں کے لیے نہیں رونا، یہ تو عارضی اور فانی ہے۔ سورۃ القیامہ قسم کیوں کھاتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی دلیل بناتے ہیں، گواہ لاتے ہیں کہ انسان کے اندر جو نفس ہے وہ ملامت کرنے والا، وہ بھی چاہتا ہے کہ کوئی بدلے کا دن ہو، کوئی قیامت کا دن ہو۔ تو بہتر کیا ہے کہ انسان دنیا میں اپنے رب کی طرف پلٹے۔
آیت 15 انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو بھی دیکھ لے گا، اس کے بعد جو اس کے آثار رہے صدقہ جاریہ جو کام کیے وہ بھی دیکھ لے گا، کیونکہ دنیا میں بھی انسان ایک درخت لگا کر فوت ہو گیا، اس نے تو پھل نہیں دیکھا، کس نے دیکھا، کس کو فائدہ ہوا اس سے اگلی نسل، لیکن وہ سب اس کے نام اعمال میں درج تو ہو گیا، وہ قیامت کے دن تو اس کو دیکھے گا۔ اسی طرح برا کرنے والے برا کر کے چلے گئے، ان کی مثال کو دوسروں نے فالو کیا، غلط کام کیا، وہ بھی اس طرح کرتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح جو بھی اس کے صبر نہیں کرے گا وہ اسے چھین دی جائیں گی۔ ہر چیز کو اگنور کرنا سیکھیں، یعنی کل کرنا اس کو بالکل اگنور کر لینا، اس سے انسان بہترین گزر سکتا ہے۔ پھر آیت نمبر 16 مطلب یہ ہے کہ سورہ علم میں صبر سے کام کریں، علم کو ٹھہر ٹھہر کر خوب تحقیق کے ساتھ حاصل کیا جائے۔ پھر قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس طرح نازل کیا گیا، اس کا معنی بھی آپ کو سمجھا دیا گیا۔ اس لیے آپ دیکھیں قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنے کے بعد اور پھر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے کی جاتی ہے، اور وہاں اس آیت کو آپ نے خود کیا مطلب بتایا تھا۔ آیت نمبر 20 بعض اوقات انسان قرآن جلدی جلدی کیوں پڑھتا ہے؟ دین یا نیکی کا کام نماز جلدی جلدی کیوں پڑھتا ہے؟ تو جہاں پر اس چیز کی طرف اشارہ ہے، تم جلدی حاصل ہونے والی چیز دنیا میں چاہتے ہو، یعنی اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہ وہ اس لیے نماز جلدی پڑھ رہے ہیں۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں، جس چیز سے روکا گیا اس پہ بڑا سبق ہے، آپ اس کی جلدی نہیں کرتے تھے کہ بھول نہ جائے، پہچاننے میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ آیت نمبر 23 قیامت کے دن ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان سے بات کریں گے، ان کے سامنے جھکیں گے، اسے دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے یعنی سجدے میں گر پڑیں گے، اور پھر جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو جائے گا۔ اللہ کا دیدار پانے والوں کے لیے انسان جو ہے اس اللہ کے دیدار کے لیے وہ عمل کرتا ہے۔ 27 عام بیماریوں میں دم جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے اور جائز بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ مجھے نظر بد سے دم کرانے کا حکم دیتے تھے، اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے خود بھی دم کیا جا سکتا ہے، دوسرے سے کروایا بھی جا سکتا ہے۔ پھر جس کو دم کرنا آتا ہے اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچاتا ہے اسے چاہیے کیسے کرے، کیونکہ جب مجبور اور پریشان انسان ہوتا ہے تو اس کی مدد کی جائے۔ وہ خود سے خود بھی پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے، پھر رات کو اپنے دونوں ہاتھوں پر معوذتین پڑھ کر اپنے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ جب بیمار پڑتے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ اپنے اوپر دم کر لیتے تھے، یعنی بیماری میں، اور ویسے بھی روزانہ پڑھتے۔ سورۃ الدہر سورۃ الانسان بھی کہا جاتا ہے، یعنی جب سے روح پیدا ہوئی انسان کے جسم تو جا لگے، اب ہوش میں اب آئے۔ ایک وقت تھا جب کوئی نام ہی نہیں تھا، کوئی ذکر نہیں تھا، ہمیں کوئی جانتا تک نہیں تھا، یہاں تک کہ ہمارے والدین بھی نہیں دنیا میں۔ پھر اللہ کے سسٹم کے تحت ہم دنیا میں موجود ہوئے، یعنی انسان کو دوسرے مخلوقات کی طرح پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ الگ ایک طریقہ، تاکہ جو امتحان انسان سے لیا گیا وہ اس میں پورا اترے۔ آیت نمبر 4 قیامت کے دن کافر کی ایک دہ جو ہے وہ اور پہاڑ کے برابر ہوگی، خال کی چوڑائی 70 گز ہوگی، اتنا موٹا ہوگا کہ ایک رات اور کان کے پہاڑ کے برابر ہوگی وہ، اور جہنم میں اس کے بیٹھنے کی جگہ آپ نے فرمایا میرے اور بیزار کے درمیانی فاصلے اتنی ہوگی، اور مدینہ سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے ایک ایک جہنمی کتنا موٹا ہو جائے گا، کتنا بڑا ہو جائے گا، اور جتنا بڑا ہوگا اتنی ہی اس کی سزا زیادہ ہونی ہے۔ برے کا انجام برا ہے، نیک کا انجام نیک ہے۔ خوش قسمت لوگ کون ہوں گے؟ وہ لوگ جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں، اللہ کے نام پر جو منت مانگتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ نیکی ہے کہ اللہ نے ہم پر لازم نہیں کی، ہم نے خود اس کو خود پہ لازم کیا، تو اللہ سے اجر پانے والے ہیں۔ پھر کھانا کھلانا افضل اعمال میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل اعمال مومن کو خوشی دیتا ہے، تم اس کے ستر کو ڈھانپ دو، یعنی اسے کوئی کپڑا پہنا دو، یا اس کی بھوک کو سیر کر دو، یا اس کی ضروریات کو پورا کر دو، تو یہ سب افضل اعمال ہیں، جنت کو واجب کرنے والے عمل ہیں۔ ہانی بن یزید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دے جنت کو واجب کر دے، یعنی جنت پکی ہو جائے، تو فرمایا حسن کلام کرو، یعنی اچھی بات اور کھانے پینے کو لازم کرو۔ حمزہ بن صہیب فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے کھانے کے معاملے میں اسراف کی خصلت، انہوں نے فرمایا یقیناً میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مہمان نواز کسی کو نہیں دیکھا، اور میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو کھانا کھلانے والا ہے، یعنی مہمان نوازی بھی کرتا ہے اور ویسے بھی کھلاتا ہے، ہر طریقے سے کھلانے کا طریقہ ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ ایک کھجور اور ایک لقمے کو اس طرح بڑھا دیتا ہے، تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھوڑے کے بچھیڑے کو اس طرح پھیلاتا ہے، یعنی پالتا ہے، بڑا کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک لقمہ جو آپ کسی کو کھلاتے ہیں اجر و ثواب میں احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔
تو اس لیے یتیم، غریب، مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اس کے مال سے جو کھاتا ہے اس کا اجر آپ کو ملتا ہے۔ آیت نمبر 9، کوئی بدلہ و تعریف نہیں چاہتے، شکریہ بھی نہیں چاہتے، تو پتہ کیا چلتا ہے کہ احسان کا کیسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرے لیے دعا کرو، کیونکہ یہ کہنا بھی احسان کا بدلہ ماننا ہے۔ ویسے انسان دوسروں کو کہہ دے کہ وہ دعا کرے، لیکن جب کوئی چیز دے تو بدلے میں فوراً یہ نہ کہے کہ میرے لیے دعا مانگو، کیونکہ یہ اس سے بدلہ مانگ رہا۔ پھر آیت نمبر 19 زبردست سروس کی بات ہوئی کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کم تر درجے کا جنتی وہ ہے جس کے لیے 1000 خادم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، 1000 سرور اس کے سرو کرنے والے ہیں، ہر خادم ایسے کام پہ معمور ہوگا جس میں اس کا کوئی ساتھی ہی نہ ہوگا، ہر ایک الگ الگ کام اس کے لیے کر رہا ہوگا، کسی چیز کا اسے انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آیت نمبر 22، معمولی نیکی قدر کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمانوں کے راستے میں کوئی ایسی چیز ہٹا دی جو اسے تکلیف پہنچاتی ہو، اللہ اس کے نیکی لکھ دیتا ہے، اور جس کے لیے اللہ نیکی لکھ دے اس کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کرتا ہے۔ پھر اللہ کی یہ راہیں دکھا دی ہیں، اب جو چاہے ان کی پیروی کرے۔ سورۃ المرسلات، مغرب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے۔ ایک ہوا جو ہمیں نظر نہیں آتی کچھ کر جاتی ہے، کتنی قوت ہوتی ہے نا اس ہوا میں، اس سے سبق حاصل کرنے کو کہا گیا۔ پھر اس دن ساری مخلوق کے فیصلے کا دن ہے، حتیٰ کہ بغیر سینگ والی بکری کا بدلہ جو ہے وہ بھی سینگ والی بکری سے لیا جائے گا۔ سب سے پہلے امت محمدیہ کا ثواب ہوگا، اور امت محمدیہ میں سب سے پہلے علماء کا، شہداء کا، اور بہت زیادہ صدقہ خیرات کرنے والوں کا ہوگا، یعنی سابقون الاولون والوں کا ہوگا۔ بہت ڈرنے کی بات ہے، قتل کے مقدمے پیدا ہوں گے، نمازوں کے حساب لیے جائیں گے، جنہوں نے لوگوں کا حق مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ تہمت لگائی ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، ان سب مظلوم کو نیکیوں، ظالم کی نیکیوں میں سے بدلہ دیا جائے گا۔ پھر بھی نیکیاں ختم ہو گئیں تو پھر مظلوم کے گناہ اس پر لائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حسابوں سے بچائے۔ پھر ایک ایک چنگاری اتنی بڑی ہوگی جہنم کی جیسے کوئی بڑی عمارت ہے، جیسا وہ چاہیں گے ویسا ان کو جنت میں ملے گا۔ یعنی دنیا میں بعض اوقات پھل کھانے کو دل چاہتا ہے لیکن سیزن نہیں ہوتا، لیکن وہاں ایسا نہیں ہے۔ پھر دنیا میں عیش و عشرت کرنے والوں کو تنبیہ ہے کہ آخرت کو بھول کر دنیا کے مزے میں لگے ہوئے ہو، یہ صرف چند دن کی زندگی ہے، آگے کو نہیں بھولو، اس کو یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی پہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔